ملتی ہیں، نصیب والوں کو یہ ڈیوٹیاں ملتی ہیں۔ اور مجھے بتا تو صحیح، اگر تجھے کوئی سپا والا کہے تو کتنا سینہ چوڑا کرتا ہے کہ مجھے سماجوادی والا کہہ رہے ہیں، اگر تجھے کوئی کانگریس کی پارٹی سے جوڑ دے تب بھی تیرا سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ لو مجھے پنجے والا کہہ دیا، اگر کوئی تجھے بسپا سے جوڑے تو سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے مجھے ہاتھی والا کہہ دیا۔ اور مجھے بتا تو صحیح، اگر یہ دنیا کی پارٹی میں تجھے شامل کر دیا جائے تو تیرا کلیجہ چوڑا ہوتا ہے، وہ کتنا نصیب والا ہوگا جس کی نسبت ایک بار بغداد والے سے جڑے گی تو کبھی مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑ دی جائے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو کون ہے بغداد والا تاجدار؟ جانتے ہو غوث اعظم کس کو کہا جاتا ہے؟ سنو، آج لوگ کہہ دیا کرتے ہیں میں سب سے بڑا پیر ہوں، میں اتنا بڑا پیر ہوں کہ نماز تصور میں کعبے میں پڑھا کرتا ہوں۔ مجھے بتا تو صحیح، تیری دل میں نماز ہو جاتی ہے تو لمبے لمبے ہاتھ کر کے دسترخوان پر روٹی کیوں ٹھوسا کرتا ہے؟ اسے تصور میں کیوں نہیں کھاتا ہے؟ نماز تصور میں پڑھتا ہے، روٹی بیل کے کھایا کرتا ہے۔ اور خدا کی قسم، ولی وہ نہیں ہوتا جو نماز چھوڑ دیتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو نماز یہاں پڑھتا ہے، دل کعبے کا طواف کیا کرتا ہے، وہ ولی ہوتا۔ شرم نہیں آتی؟ لوٹ لیا قوم کو ظالموں نے اور آ کے کہتے جی ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ ابھی بہار میں ایک ایسی جگہ تقریر کرنے گیا تھا عثمان بھائی، جہاں ایسا پیر آیا ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ جس نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اسے نماز کی ضرورت ہی نہیں۔ لوگ مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب، اس کو کہتے ہیں لڈو پیر، کیا نام ہے اس کا؟ لڈو پیر۔ مجھ سے بولے حضرت لڈو پیر کے خلاف مت بول جانا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا چاہنے والے بہت ہیں۔ تو میں نے کیا ہوگا؟ بولے حضرت پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اسے ڈرانا جو لاوارث ہو، ہم تو وہ ہیں جس کا بریلی والا بھی وارث ہے اور خود اجمیر والا بھی وارث ہے۔ ہاں، اور پھر میں نے جو لڈو کو صحیح سے دھویا، انشاءاللہ آج کے بعد وہاں کوئی منہ میٹھا نہیں کرے گا۔ ہاں، شرم نہیں آتی یار؟ بندہ کہہ دیتا ہمارے مرید ہو گئے، نماز کی ضرورت نہیں، پڑھا تو پڑھا ہی ہے، لیٹا تو لیٹا ہی ہے۔ اور ہماری قوم بھی جسے ننگا دیکھا اس کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے گر گئی۔ بڑا پہنچا ہوا صاحب کپڑے بھی نہیں پہنتا، لیکن نمبر بھی دے کے جائیے اور ایڈریس بھی دے کے جائیے نا۔ پیر وہ نہیں جو ننگا پھرے، پیر وہ ہوتا ہے جو دل پہ نظر ڈال دے تو دل کو مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنا دے، اسے پیر کہتے ہیں۔ اور نصیب والے ہیں ہم، خدا نے مجھے اور آپ کو قادری بنایا ہے۔ جو بات پوری ہوگی انشاءاللہ ہر قادری تڑپ جائے گا۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، سرکار غوث پاک کی زندگی دیکھو پیارے، آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد کبھی سوتے نہیں تھے، پوری رات عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، اتنے بڑے عبادت گزار تھے۔ اور آپ نے 12 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ مجھے بتا تو صحیح میری قوم کے نوجوان، تجھے کتنے مہینے ہو گئے ہیں تو نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہے؟ تجھے کتنے برس ہو گئے ہیں تو نے قرآن کو جستان سے نکال کے نہیں دیکھا ہے؟ میری قوم کے باپ تجھ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، تو نے بیٹی کو جہیز میں قرآن دیا، جس طرح جستان میں بند ہو کے قرآن گیا تھا اسی طرح بیٹی نے جا کے رکھ دیا ہے۔ تیری بیٹی روزانہ الماری کو صاف کرتی ہے لیکن قرآن کی یاد نہیں آتی ہے، بیڈ کو صاف کرتی ہے لیکن قرآن کی یاد نہیں آتی ہے، صوفے کی صفائی کرتی ہے لیکن قرآن کی یاد نہیں آتی ہے، فریج کی صفائی کرتی ہے لیکن قرآن کی یاد نہیں آتی ہے۔ تو نے 3 بار اٹھ کر کے باپ کے دیے ہوئے سامان کی صفائی کی لیکن تجھے قرآن یاد نہیں آیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے بیٹی بتا تو صحیح، جو قرآن باپ نے جہیز میں دیا تھا اور ساری چیزوں کو تو ڈی سی ایم میں رکھا گیا تھا لیکن قرآن کو تیری گود میں رکھا گیا تھا، بتا اس قرآن کو تو نے کیوں نہیں پڑھا؟ تو خدا کی قسم جواب آتا ہے کہ مولانا میرے باپ نے قرآن دیا ضرور تھا لیکن قرآن پڑھایا نہ تھا، قرآن دیا ضرور تھا لیکن قرآن سکھایا نہ تھا۔ آؤ میں کہنا چاہتا ہوں اے قوم کے نوجوانوں، اپنی بہنوں کو جہیز قرآن میں بعد میں دینا، پہلے ان کے سینوں میں قرآن اتار دو، ان کی زبانوں پہ قرآن جاری کر دو۔ خدا کی قسم جب ان کی زبانوں پر قرآن جاری ہوگا تو یہ بیٹی تیری ہوگی لیکن دیکھنے میں رابعہ بصریہ نظر آئے گی۔
قبلہ سرزمین سیریا لکھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ اکبر لوگو بیٹیوں کو جہیز میں قرآن دو یہ سب سے بڑی دولت ہے لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ بیٹیوں کو قرآن پڑھا لو بیٹھے میرے سامنے یہ میری قوم بیٹھی ہے اور پرواہ نہیں اس بات کی دوبارہ بلاؤ گے یا نہیں بلاؤ گے میرا تو اب بھی نمبر مشکل سے آیا ہے اگر یقین نہ عثمان بھائی سے پوچھ لینا ایک بار اور پروگرام ہوا تھا یہاں پہ بہت کوشش کی جبکہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ میرا عثمان بھائی سے بڑے گہرے تعلقات ہیں حضرت کے یہ پردھان جی بیٹھے عمران صاحب ماشاءاللہ قاری عمران صاحب یہ بھی بیٹھے ہیں مگر یاد رکھو میں بڑا مصروف رہتا ہوں بات یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی تکبر ہے میں تکبر کس بات پہ کروں یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے کل اگر اس نے گلا بند کر دیا تو کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہوگا میں جانتا ہوں میری اوقات کیا ہے مجھے معلوم ہے میری حقیقت کیا ہے لیکن سن پیارے میرے سامنے میری قوم کا جوان بیٹھا ہے آج رشتے ہوتے ہیں حضرت جی تو رشتوں میں کہتا کیا ہے لڑکا بھیجتا ہے خود میں کہتا ہوں کہ لڑکی دیکھنا کوئی پاپ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن لڑکی کو دیکھنے کے طریقے سے دیکھو ہوتا کیا ہے لڑکا اپنے میرے بھائی کو بھیجتا ہے میرے بھائی کو بھیجتا ہے اپنے دوست کو بھیجتا ہے امی جان انہیں ساتھ لے کے چلی جاؤ یہ لڑکی کو دیکھیں گے اگر اس کو پسند آ گئی تو مجھے پسند ہے او ظالم حیا کر خدا نے تیری نظروں پہ حیا کا پردہ ڈالا تھا مصطفیٰ نے تیری گود میں حیا کا زیور رکھا تھا تو اتنا بے حیا ہو گیا کہ بیوی تیری پسند تیرا یار کرے بیوی تیری ہے پسند تیرا بھتیجا کرے شریعت نے جس سے پردہ کہا تھا اس کو پسند کرنے کے لیے تو بھیج رہا ہے اور کہتا اس کو پسند ہوگی تو میں رکھوں گا اگر اس کو پسند نہیں ہوگی تو نہیں رکھوں گا جب یہ دیکھنے والے دیکھ کے آتے ہیں اللہ اکبر آنے کے بعد پوچھتا ہے لڑکا امی بتا تو سکی لڑکی کا چہرہ کیسا تھا اس کی آنکھیں کیسی تھی تو نے 10 بار پوچھا بتا لڑکی کے ہونٹ کیسے تھے اس کے لب و رخسار کیسے تھے اس کی پیشانی کی چمک کیسی تھی اس کا قد قامت کیسا تھا اور نادان کاش تو نے ایک بار یہ بھی پوچھ لیا ہوتا اے ماں تو نے مجھے اس لڑکی کے چہرے کی دمک تو بتا دی لیکن یہ بھی بتا اس کی پیشانی میں سجدے کا نشان تھا کہ نہیں جب وہ چل رہی تھی تو اس کی نظروں میں حیا تھی کہ نہیں جب وہ بول رہی تھی تو اس کے لہجے میں پیار تھا کہ نہیں اے ماں یہ بھی بتا دے ذرا بتا تو سکی اس کا لباس کیسا تھا اس کا انداز کیسا تھا جب تو گئی تھی اس نے سلام کیا تھا کہ نہیں تو نے سب کچھ پوچھا نادان یہ بھی پوچھ لیتا اے ماں ہر ہنر تو تھا لیکن یہ بتا کنیز فاطمہ تھی کہ نہیں تھی لیکن میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ ہماری قوم کا المیہ ہے میری تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے سبب کیا کہ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے یہ میری قوم کا المیہ ہے اور المیہ بتاؤں اگر غریب کی بیٹی کتنی بھی پارسا ہو تہجد گزار کیوں نہ ہو لیکن لوگ اس میں عیب لگا کر کے اسے ٹھکرا دیتے ہیں اور امیر کی بیٹی کتنی بھی بدچلن ہو لوگ اس پہ دولت کا پردہ ڈال کے اسے عزت دار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں غریب کا قصور کیا ہے اتنی کہ اس کے باپ کے پاس اتنی کمائی نہیں کہ وہ جہیز میں اپنے داماد کو 4 پہیہ گاڑی دے سکے یہ قصور ہے غریب کا او خدا را جو جس عزت کے لائق ہے اسے وہ عزت دیا کرو آج دنیا کہہ رہی ہے کہ حالات خراب ہو گئے بھارت کے حالات خراب نہیں حالات ہمارے خراب ہیں ہمارے خراب ہیں اور ہندوستان کی کس گورنمنٹ کی بات کرتے ہو تمہاری کون سی ہے سب تمہارے دشمن ہیں فرق اتنا کوئی چھوٹا سانپ ہے کوئی بڑا سانپ ہے نہ کل کوئی تمہارا تھا نہ آج کوئی تمہارا ہے خدا کی قسم اگر پلتے ہو تو یہاں کی حکومت کے کرم پہ نہیں اگر ہم پلتے گئے تو خدا کی قسم اجمیر والے خواجہ کے کرم پہ پلا کرتے ہیں کل بھی ہمارا گزارا ان کے ٹکڑوں سے تھا آج بھی ہمارا گزارا ان کے ٹکڑے سے ہے کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا یہ مت کہو زمانہ خراب ہے نہیں سچی بات تو یہ ہے دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کہاں کہاں رسوا نہ کیا بیٹیوں کو تم نے
کہاں کہاں عزت نہ لوٹی غریب کی تم نے. مجھے بتاؤ تو صحیح, کیا میں اکثر اس رسم کی مخالفت کرتا ہوں. میں نے یہ دیکھا اگر لڑکی دیکھنے جاتے نا تو دو دو گاڑی بھر کے جا رہے ہیں حرام خور. کتنی؟ دو دو گاڑیاں, ایک نہیں 12 جا رہے ہیں. برات لایا ہے؟ نہیں, دیکھنے آئے. تیرے باپ نے کما کے رکھ دیا. ایک غریب باپ بیٹی کو دکھانے میں لاکھوں کا قرض مند ہو جاتا ہے. پھر کہ ہم آ رہے دیکھنے. اب ایک آ جاؤ, دو آ جاؤ, دو گاڑی بھر کے لا رہا پوری, اور کھا کے یہاں تک ناک تک, پھر کہہ دیتے پسند نہیں آئی. ایک غریب باپ بڑی محنت سے پالتا بچوں کو, بہت محنت سے. کسی پہ بوجھ نہ بنو. کرنا بھی ہے, اگر جوانوں جنت میں جانا چاہتے ہو نا, غریب کا سہارا بن جاؤ. آج تم کسی غریب کا سہارا بنو, مر کے دیکھ قسم خدا کی, آنکھ بعد میں کھلے گی, مدینے والا تیرا سہارا پہلے بن جائے گا. بدلو تو اپنے طریقے. اللہ اکبر. قوم کی بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ, انہیں دین سکھاؤ. اور نوجوانوں, جب کسی بھی لڑکی سے رشتے کا ارادہ ہو تو اس کی تعلیم دیکھو, تہذیب دیکھو, یہ دیکھو شریف ہے کہ نہیں. آج بھی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو سکتے ہیں اگر گودیں اچھی ہوں گی, یہ یاد رکھنا. آج بھی گود اچھی ہوگی تو آج بھی محمد بن قاسم پیدا ہو سکتا ہے. لیکن اگر گودیں اچھی نہیں تو پھر ناچنے والے پیدا ہوں گے, قرآن پڑھنے والے پیدا نہیں ہوں گے. سوچئے اور مجھے بتائیے, اگر ہماری ماں بہنیں بچوں کو گانے سنا کے سلائیں یا خود گانے سن کے سوئیں تو ان کی گود میں جو بچے آئیں گے وہ عاشق ہوں گے کہ شیطان ہوں گے؟ خود بولو, کیا ہوں گے؟ شیطان ہوں گے. جو شیطانیت گھٹی میں مل جاتی ہے نا, وہ پھر مولوی کے اتارے نہیں اترتی ہے. ہاں, کہتے مولانا ذرا سمجھا دیو, مانتا ہی نہیں. اچھا مولانا اسے سمجھا, یہ سمجھانا تو اس وقت تھا جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا. ہماری قوم کیا ہے, 8 سال تک کہتے ہیں نہیں ابھی تو بچہ ہے, نہیں ابھی تو بچہ ہے. نہیں, بچے کی پرورش تبھی سے شروع ہو جاتی ہے جب بچہ ماں کے شکم میں آ جاتا ہے. تبھی سے بچہ ماں کی عادتیں لینا شروع کر دیتا ہے. مجھے بتائیے, ایک بچہ بغداد میں بھی تو تھا, جیلان میں رہنے والا. ماں نے بیٹے کی انگلی پکڑی, استاد کی گود میں جا کے بیٹھایا, کہ حضرت جی اسے پڑھائیے, یہ میرا شہزادہ ہے. استاد نے بسم اللہ پڑھائی, کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ. جیسی استاد نے شروع کرایا ہے, غوث پاک نے پڑھنا شروع کیا. پہلا پارہ پڑھا, دوسرا پارہ پڑھا, تیسرا پارہ پڑھا, چوتھا پارہ پڑھا. جانتے ہو کتنے پارے پڑھے؟ آپ نے 17 پارے پڑھ ڈالے تھے. بولو ذرا سبحان اللہ. کتنے؟ اگر تم نے نہ پڑھا تو بولو گے نہیں؟ بول دو تاکہ اللہ بولنے کی برکت سے ان کے غلاموں میں جگہ عطا فرما دے. کتنے؟ اور زور سے کتنے؟ 17 پارے پڑھ کے رکے. اور جب 17 پارے پورے کر لیے تو استاد مسکرا کے کہنے لگے, بیٹے جہاں یہ 17 پارے پڑھے کر یاد کیے تھے, اسی مدرسے میں باقی کے 13 پارے بھی یاد کر لیتے. اللہ اکبر. کہنے لگے حضرت میں کسی مدرسے میں ہی نہیں گیا. کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے, مدرسے بھی نہیں گئے اور اتنے پارے بھی یاد ہیں؟ فرمانے لگے حضرت یہ پارے تو مجھے ماں نے پیٹ ہی میں یاد کرا دیے تھے, پیٹ میں یاد کرا دیے تھے. استاد حیرت میں تھے, یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے. کہنے لگے استاد کہنے لگے پیٹ میں؟ کہا ہاں. بلایا غوث پاک کی امی کو, کہا کہ یہ بچہ سچ کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں. پھر کہتے ہیں غوث پاک سے, بیٹے یہ پارے کیسے یاد کر لیے؟ اب سنیں ماں بہنیں میری بات کو, جو اپنا وقت گانوں میں خرچ کرتی ہیں, جو ٹی وی سیریل پہ اپنا وقت گزارا کرتی ہیں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں حضرت جی میں ماں کے شکم کے اندر تھا, ماں جھاڑو لگاتی تھی تو قرآن پڑھا کرتی تھی, میری ماں آٹا گونتی تھی تب بھی قرآن پڑھا کرتی تھی, میری ماں روٹی بناتی تھی تب بھی
بھی کام کرا قرآن پڑھا کرتی تھی، میری ماں جب لیٹا کرتی تھی تب بھی قرآن پڑھا کرتی تھی۔ حضرت جی میں نے ماں کی زبان سے سن سن کے 17 پارے یاد کر لیے ہیں، اب مجھے بتا تو سکی اگر ماں کے شکم کے اندر بیٹا رہے، ماں قرآن پڑھے تو بیٹا یاد کر سکتا ہے، اور تجھ سے کس نے کہہ دیا یہ 10 سال کے بعد شعور پائے گا؟ اگر تیرے شکم میں بیٹا آ جائے تو قرآن پڑھنا شروع کر لے، گود تیری ہوگی، جو بچہ آئے گا وہ غلام عبدالقادر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بچوں کی پرورش ڈھنگ سے کرو، آج ضرورت ہے۔ آج ہوتا کیا ہے، بچہ 10 سال کا نہیں ہوتا سب سے پہلا سوال ہوتا ابا موبائل۔ اب تو ہوش سنبھالتے ہی چلانے لگے، سب بٹن جان گئے، کوٹ بھی جانتے ہیں اس میں لوگ کون سا لگا ہے۔ یا اللہ یہ کیسے بچے پیدا ہو رہے ہیں؟ اگر چچا کے ہاتھ میں موبائل دے دو تو کہیں گے بس تو ہمارا ہی بٹن جانتے ہیں، کاٹنے کے لیے لال، اٹھانے کے لیے ہرا۔ کتنے سیدھے لوگ تھے یہ، اور آج دیکھو وہ لوگوں، جوانوں، تم کتنا وقت اپنا موبائل میں خرچ کرتے ہو؟ نہ، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت تعلیم میں خرچ کرو، پڑھنے میں خرچ کرو۔ ہاں تعلیم میں آگے بڑھو، میں یہ نہیں کہتا قاری بنو، میری خواہش تو یہ ہے کہ بیٹا عبد الرحمن کا ہو ڈگری MBBS کی ہونی چاہیے، بیٹا غلام مصطفیٰ کا ہو ڈگری IAS کی ہونی چاہیے۔ تم بھی تو آگے بڑھو، جب تک تم آگے نہیں بڑھو گے، یہ ہندوستان ہے، ہندوستان یہاں پہ حق مانگنے سے نہیں ملتا، اپنا حق لڑ کے لینا پڑتا ہے، اور لڑنے میں وہ کامیاب ہوگا جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا، جس کے پاس پاور ہوگی، جس کے پاس طاقت ہوگی۔ ورنہ یاد رکھنا تمہیں تو 2 روٹی دے کر کے ہر سال بے وقوف بنایا جاتا رہے گا، تم اپنا حق بھی نہیں لے سکتے ہو۔ حق لینا ہے تو موبائل پھینک دو، اور یہ عہد کر لو موبائل بعد میں چلائیں گے، پہلے مصطفیٰ کی امت کو قلم لے کے آگے بڑھایا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، سرزمین سیریا لکھا۔ آگے بڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، ان کو تعلیم دو، اور ان کی 300 روپے کی مزدوری کے لالچ میں آ کے ان کی زندگی برباد نہ کرو۔ 300 روپے آدھے دن میں خرچ ہو جائیں گے، لیکن تیرے بچے کی پوری زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ پڑھو، آگے بڑھو، اپنے بچوں کو آگے بڑھائیے۔ اللہ اکبر، بغداد کا تاجدار آپ نے، میں نے کیا کہا تھا کہ 12 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے غوث پاک نے پورا قرآن ایک رات میں ختم کیا تھا، یعنی کہ 12 سال تک یہ بغداد والے کا عمل رہا۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں، ہم تو تیجوں میں جا کے دیکھو، ہمارے قرآن کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ قرآن پڑھنے والے کم، چنے پڑھنے والے زیادہ ہیں۔ وہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد چنے پڑھنا ہے، ورنہ شرم سے یوں گردن جھکاتے ہیں اور چنے لوٹنے پہ لگا پڑا ہے، گٹری لگا لیا آگے، ڈھیر لگا لیا، کلمہ بھی پورا نہیں، ایک ساتھ 3 چنے لوٹ رہا ہے، اسے پتا نہیں کتنی بار کلمہ پڑھنا ہے، کیسے کلمہ پڑھنا ہے۔ آج تو کسی کے چنوں میں دھوکہ کرے گا، کل تیرے چنوں میں بھی دھوکہ کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا چنے 3 کونٹل آ گئے، لیکن 1.25 لاکھ کلمہ نہ ہو سکا۔ لا، اپنی فطرت میں انصاف پیدا کر، 2 چنے نہ ڈال، ایک پڑھ، تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ لیکن ہمیں تو کلمہ بھی ڈھنگ کا نہیں آتا، قرآن کہاں سے آئے گا؟ پڑھو، آگے بڑھو، دین سیکھو، لیکن MBBS بنو، تمہاری مرضی ہے، اس سے پہلے قرآن سیکھ لو، قرآن سیکھ لو اس سے پہلے، ورنہ اگر مر گئے نا اور پوچھا گیا میں نے تو ایک ہی کتاب دی تھی، بتا کتنی پڑھ کے آیا ہے؟ مجھے ABCD آتی تھی، کہ نہیں چلے گی۔ فور ایپل بھی آتا تھا، نہیں چلے گا۔ چھوٹے آ سے انار آتا تھا، نہیں چلے گا۔ وہ بتا جو کتاب محبوب کی دی تھی وہ کتنی پڑھ کے آیا ہے؟ حالات اپنے خود دیکھ لو، میں کھڑا کر دوں، 10 لوگ کھڑے کر دوں اپنی مرضی سے اور ان سے قرآن سنوا دو مجھے تم، یہ حالات ہیں ہمارے، مشکل ہو جاتا ہے۔ تعلیم کا پرسنٹیج آگے بڑھائیے، پڑھیے، آگے بڑھیے۔